ان حالات کو دیکھ کر کے بہت سے مسلمان وہ ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں تو سر پر ٹوپی نہیں رکھتے، کہیں کوئی ہم کو یہ نہ سمجھ لے کہ مسلمان ہے، اپنے چہرے پر داڑھی نہیں رکھتے، کہیں کوئی ہمیں یہ نہ سمجھ لے کہ یہ اللہ اور رسول کا ماننے والا ہے، اپنا لباس بدل دیتے ہیں سفر میں جاتے ہیں کہ کہیں ہم پر کوئی آزمائش نہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ حالات میں کون اپنے ایمان پر جمع رہتا ہے اور کون ایمان سے ڈگمگا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اس وقت پوری دنیا میں بہت سارے فتنے ہیں، جان کا بھی فتنہ ہے، مال کا بھی فتنہ ہے، اسی طریقے سے ایمان کا بھی فتنہ ہے، جنگوں کا بھی فتنہ ہے۔ جتنے فتنے ہم دیکھ رہے ہیں ان تمام کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں دی ہے، تمام باتیں حدیثوں میں بیان فرمائی گئی ہے۔ تو جو لوگ حدیثوں کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ چیزیں تعجب کی نہیں ہیں، لیکن جن کے پاس حدیث کا علم نہیں ہے، جو پڑھتے نہیں، جانتے نہیں، تو ان کے لیے دنیا میں جو واقعات اس وقت ہو رہے ہیں وہ بڑے تعجب کی بات ہوتی ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن کریم میں بھی تمام باتوں کی خبر دے دی گئی ہے کہ قیامت سے پہلے کیسے کیسے فتنے پیدا ہوں گے، قیامت سے پہلے دنیا میں کیا کیا واقعات پیش آئیں گے۔ کچھ واقعات ہیں جو بہت بڑے بڑے ہیں، جن کو قیامت کی بڑی نشانی کہا جاتا ہے، جیسے دجال کا نکلنا، حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا۔ یہ سارے وہ واقعات ہیں، وہ نشانیاں ہیں جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ تو ابھی تک نہیں ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے بہت ساری چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہوں گی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ جنگیں ہو رہی ہے دنیا میں، روزانہ قتل کے واقعات ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے لوگوں کا مال لوٹا جا رہا ہے، لوگوں کی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہے۔ اور حالات کیوں آتے ہیں اللہ نے اس کو بھی بیان فرما دیا قرآن میں۔ فرمایا کہ حالات جو آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں تاکہ انسان سمجھ جائے، انسان سدھر جائے، اپنے ایمان کو، اعمال کو، اخلاق کو ٹھیک کر لے۔ ابھی تو وہ حالات، وہ واقعات پیش بھی نہیں آئے جو پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تک تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ وہ حالات کیا تھے؟ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو فقر و فاقہ پہنچا، بھوک سے، پیاس سے وہ تڑپے، اسی طریقے سے ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی، اور ایسی تکلیفیں پہنچائی گئی کہ جن تکلیفوں کو دیکھ کر کے وہ ہل گئے، ان کو ہلا کر کے رکھ دیا گیا۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ ایمان والوں کی زبان پر بھی اور جو ان کے رسول تھے ان کی زبان پر بھی یہ الفاظ آئے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اتنے حالات آ رہے ہیں، اتنی پریشانیاں آ رہی ہے، اور اتنا ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، اتنا ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ ہم تو اللہ کو ماننے والے، ہم تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اور یہ میرے ساتھی اللہ پر ایمان رکھنے والے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟
اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، کہ کان کھول کر سنو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ کی مدد تو آنے والی ہے، لیکن اللہ کی مدد آئے گی کن لوگوں پر؟ جو صرف تذکرہ کرتے ہو۔ آج ایران نے اسرائیل پر اتنا مار دیا، اسرائیل نے ایران کا اتنا نقصان کر دیا، امریکہ نے یہ والا بم گرا دیا، صرف اتنی بات کرتے ہو، ایک دوسرے کو بس میسج آگے بھیج دیتے ہو، ویڈیو کا لنک شیئر کر دیتے ہو، صرف ان لوگوں پر اللہ کی مدد آئے گی؟ نہیں، صرف تذکرہ کرنے سے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ ہم ایک دوسرے کو بتائیں، چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر، چوراہوں پر بیٹھ کر، اور اپنی بیٹھکوں میں بیٹھ کر کے صرف تذکرہ کریں، اس سے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کی مدد آئے گی جب ہم ان حالات میں اپنے ایمان پر مضبوط رہیں گے۔ بہت سے لوگ حالات کو دیکھ کر کے اپنا حلیہ بدل لیتے ہیں، اور بدل رہے ہیں لوگ۔ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، دنیا میں جو حالات ہیں، ان حالات کو دیکھ کر کے بہت سے مسلمان وہ ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں تو سر پر ٹوپی نہیں رکھتے، کہیں کوئی ہم کو یہ نہ سمجھ لے کہ مسلمان ہے۔ اپنے چہرے پر داڑھی نہیں رکھتے، کہیں کوئی ہمیں یہ نہ سمجھ لے کہ یہ اللہ اور رسول کا ماننے والا ہے۔ اپنا لباس بدل دیتے ہیں سفر میں جاتے ہیں کہ کہیں ہم پر کوئی آزمائش نہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ حالات میں کون اپنے ایمان پر جمع رہتا ہے اور کون ایمان سے ڈگمگا جاتا ہے۔ حالات تو اسی لیے آتے ہیں، اللہ نے وعدہ فرما دیا حالات تو آئیں گے، تم نے ایمان والا کلمہ پڑھا، اللہ اور رسول کی بات مانی، اب تمہیں آزمایا جائے گا، دیکھا جائے گا تمہارا ایمان پکا ہے یا نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ نے فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی مال میں کمی ہو جائے گی، کبھی پیداوار میں کمی ہو جائے گی، تو کبھی جان میں کمی ہوگی، کبھی مال میں کمی ہوگی، کبھی پیداوار میں کمی ہوگی۔ یہ سب آزمائش کے طریقے ہیں۔ ابھی گیہوں کا موسم چل رہا ہے، بارش ہو گئی تو بہت سارے لوگوں کی زبان پر الٹے سیدھے الفاظ نکلنے لگے، نقصان ہو گیا۔ اور بہت سے لوگ تو ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ مسلمان باقی نہیں رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے بارش ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے طوفان آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے سیلاب آ رہا ہے، اور ہم اس طوفان، سیلاب اور بارش کو دیکھ کر کے اپنی زبان سے ایسا لفظ بول دے کہ جو ہمارے ایمان کو بھی ختم کر دے گا۔ سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ حالات جب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو ان حالات میں، پریشانیوں میں، مصیبت کے وقت میں انسان کو اپنی زبان کنٹرول میں رکھنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ، کسی نوجوان کا اگر انتقال ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کی زبان پر ہوتا ہے ظلم ہو گیا، یعنی اللہ نے ظلم کر دیا۔ جو جوانی میں اس کی موت آ گئی، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی بیویاں ہیں، اس کے گھر کے لوگ ہیں، تو گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ظلم کر دیا۔ تو ہمارا ایمان کہاں رہے گا؟ ہم نے اللہ کو ظالم بنا دیا، اللہ کی ذات پر، اللہ کے کام پر ہم نے سوال کھڑا کر دیا، تو ہمارا ایمان کہاں رہے گا؟ تو حالات جب آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو ان حالات، مصیبت اور پریشانیوں میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا صبر کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ جو صبر کریں گے، اور صبر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ حالات آئے تو چپ چاپ بیٹھا ہے، صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان پر وہ جمع رہے، اس کے ایمان میں کوئی ڈگمگاہٹ پیدا نہ ہو، اس کے ایمان میں ذرہ برابر شک پیدا نہ ہو، اس کا یقین اللہ کی ذات پر کامل ہو، مکمل ہو، ذرہ برابر بھی ایمان کے اندر فرق نہ آئے۔ یہ ہے صبر کرنا۔ تو جو صبر کریں گے حالات میں، مصیبتوں پر، اپنے ایمان پر، اعمال پر جمے رہیں گے، اپنے ایمان کو، اعمال کو سنوارنے کی کوشش کریں گے، اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کریں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا وبشر الصابرین، ان صبر کرنے والے لوگوں کو خوشخبری سنائیے۔ اس چیز کی خوشخبری کہ ان کے لیے اللہ کی مدد آئے گی۔ تو جو مصیبتوں میں، حالات میں ڈگمگاتے نہیں ہیں، اپنے ایمان پر جمے رہتے ہیں،
ان کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے. ہم تو صرف تذکرہ کر رہے ہیں، ایران نے اتنا مارا، اسرائیل نے اتنا مارا، امریکہ نے اتنا مارا، اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا؟ اتنے حالات آ گئے ہم نے نماز پڑھنی تو شروع نہیں کی، اتنے حالات آ گئے ہم نے قرآن پڑھنا شروع نہیں کیا، اتنے حالات آ گئے ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے نہیں بنے. تو ہمارے لیے اللہ کی مدد نہیں آئے گی، صرف تذکرہ کرنے سے مدد نہیں آئے گی، اپنے حالات بدلنے سے اللہ کی مدد آئے گی. ہمیں اپنے حالات بدلنے ہوں گے. تو جب حالات پیش آئیں تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت ہم گھرے ہوئے حالات میں، پوری دنیا میں حالات ہیں، ہمارے ملک میں حالات ہیں، جان کا بھی خطرہ ہے، مال کا بھی خطرہ ہے، ایمان کا بھی خطرہ ہے. آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے دین سے دور ہو گئے، ہماری بیٹیوں نے غیر مسلموں سے شادی کر لی، ہمارے لڑکوں نے غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کر لی اور دین کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، قرآن کا انکار کر دیا، اللہ اور رسول کے بارے میں بکواس کرنے لگے. تو یہ سارے حالات ہیں. ان حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے، 3 چیزوں پر محنت کرنی ہے. نمبر 1، ایمان پر محنت کرنی ہے. ایمان یہ ہماری بنیاد ہے. ایمان ہمارے پاس ہوگا تو ہم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں گے، ایمان نہیں ہوگا تو ہم ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے. تو نمبر 1 ایمان پر محنت کرنی ہے. نمبر 2 اعمال پر محنت کرنی ہے. ایمان کے بعد اعمال کا نمبر آتا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو حج بھی کرنا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے، اور جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے. اور نمبر 3 اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے، اپنے کردار کو سنوارنا ہے. جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، رشوت نہیں لینی، سود نہیں کھانا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں دبانا. تو یہ ساری چیزیں اخلاق کے اندر آتی ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہیں جن پر ہمیں محنت کرنی ہے. ایمان پر محنت کرنی ہے، اعمال پر محنت کرنی ہے، اخلاق پر محنت کرنی ہے. ان 3 چیزوں پر محنت کریں گے، کیسے بھی حالات آ جائیں ان حالات میں ہم ان 3 چیزوں پر محنت کریں گے، جمے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی. یہ قرآن و حدیث کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے. تو ہمیں اور آپ کو اس پر یقین رکھنا ہے. تو صرف حالات کا ہمیں تذکرہ نہیں کرنا، بلکہ ان حالات میں کام کرنا ہے، عمل کرنا ہے. ہم اور آپ تو صرف نام کے مسلمان ہیں. ایک نام کا مسلمان ہوتا ہے، ایک کام کا مسلمان ہوتا ہے. تو ہمیں نام کا مسلمان نہیں، کام کا مسلمان بننا ہے. نام کا مسلمان کون ہے؟ بس اس کو پتا ہے میں مسلمان ہوں، صرف اتنا پتا ہے. اس کے علاوہ زندگی میں اس کو کیا کرنا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس سے کوئی مطلب نہیں. بس اس کو اتنا معلوم ہے میرے پاس یہ ڈگری ہے، میں مہینے میں اتنا کماؤں گا، یہ گھر بناؤں گا، یہ گاڑی لوں گا، یہ موبائل لوں گا، اور بس یہ اس کی زندگی ہے. یہ نام کا مسلمان. تو ایک نام کا مسلمان ہوتا ہے، کام کا مسلمان ہوتا ہے، ایک اصلی مسلمان ہوتا ہے، ایک نسلی مسلمان ہوتا ہے. تو ہمیں نسلی مسلمان نہیں بننا. نسلی مسلمان کا مطلب پردادا مسلمان تھے، دادا مسلمان تھے، باپ مسلمان تھا، ہم بھی مسلمان ہیں. یہ ہے نسلی مسلمان، خاندانی مسلمان. اور اصلی مسلمان وہ ہے جس کا ایمان صحیح ہو، جس کے اعمال صحیح ہو، جس کے اخلاق صحیح ہو. تو ہمیں اور آپ کو صرف نام کا نہیں، کام کا مسلمان بننا ہے. نسلی مسلمان نہیں، اصلی مسلمان بننا ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دین کی تعلیم حاصل کرنی ہوگی. میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأہلیکم نارا. ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ خود بھی دین سیکھو، اپنے بچوں کو بھی دین سکھاؤ. خود بھی دین سیکھو، اللہ اور رسول کا کہنا مانو، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے. تو ان حالات میں ہمیں حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن ان حالات میں ہمیں صرف تذکرہ کرنا کافی نہیں ہے. یہ سارے حالات جو دنیا میں پیش آ رہے ہیں، یہ سارے حالات حدیثوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال پہلے بتا دیے. یہ جو جنگیں ہو رہی ہے، قتل ہو رہے ہیں، جان اور مال کی جو قربانیاں لوگ پیش کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث میں بیان کر دی گئی ہے پہلے ہی. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اصل تو ہمیں ان حالات میں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم حالات کو دیکھ کر کے اپنا نام ہی بدل دیں.
حالات کو دیکھ کر کے اپنا حلیہ ہی چینج کر دے، حالات کو دیکھ کر کے اپنا لباس بدل دے، حالات کو دیکھ کر کے ہم جو ہے داڑھی رکھنا چھوڑ دے، سر پر ٹوپی رکھنا چھوڑ دے، کرتا پاجامہ پہننا چھوڑ دے، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ چیزیں اصل ہمیں دیکھنی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں حالات کو دیکھ کر کے انہوں نے نعرہ ہی بدل دیا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کفریہ اور شرکیہ نعرے لگا رہے ہیں۔ جو نعرہ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے سوچ سمجھ کر تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ مسلمان کافروں کو خوش کرنے کے لیے ایسے نعرے لگا رہے ہیں، کافروں کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، کافروں کو خوش کرنے کے لیے ایسے کام کر رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہم پریشانی سے بچ جائیں، اس وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تو یہی چیک کرنا چاہ رہے ہیں حالات بھیج کر کے، دیکھنا یہ ہے کہ کون سچا مسلمان ہے، پکا مسلمان ہے، اور کون صرف نام کا مسلمان ہے۔ تو ان تمام حالات میں صرف ہمیں ادھر ادھر تذکرہ نہیں کرنا، بلکہ اس تذکرے کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر بھی محنت کرنی ہے، ایمان بنانے کی فکر کرنی ہے، ایمان بچانے کی فکر کرنی ہے، اعمال بنانے اور بچانے کی فکر کرنی ہے، اپنے اخلاق بنانے کی فکر کرنی ہے۔ یہ کام کریں گے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی اور ہم پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے، ہم ایمان پر ان حالات کے اندر بھی سلامت رہیں گے۔ اور اگر ہم ایمان پر محنت نہ کریں، اعمال پر محنت نہ کریں، اخلاق پر محنت نہ کریں، تو ہو سکتا ہے آگے چل کر اس سے زیادہ حالات آئیں تو ہم اپنے ایمان سے بھی دور ہو جائیں گے۔ ڈر کی وجہ سے ہم اپنا کلمہ بھی چھوڑ دیں گے، ڈر کی وجہ سے ہم نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیں گے، نماز پڑھنے جائیں گے تو خطرہ ہے کوئی گرفتار کر کے لے جائے گا، کسی دینی مجلس میں جائیں گے خطرہ ہے وہاں پر جو ہے کوئی گولی چل جائے گی۔ یہ سارے ڈر اور خوف ہمارے اندر جب آ جائیں گے تو پھر ہمارا ایمان بھی سلامت نہیں رہے گا۔ اس لیے ان حالات میں صرف تذکرہ نہ کریں بلکہ اپنے اوپر محنت کریں، اپنے بچوں پر محنت کریں۔ یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں دین سے دور ہو رہے ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں اسلام کے بارے میں، نبی کے بارے میں شک پیدا کیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنا بھی ایمان بنائیں، اپنے بچوں کا بھی ایمان بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ